میرے ساتھ کسی نے بہت برا کیا اور اب میں اگر اس انسان کو معاف کر دوں گا یا کر دوں گی تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے جو میرے ساتھ برا کیا تھا اس کو تو معافی مل گئی، تو یہ تو جسٹس نہیں ہوا. یہ سوال میرے پاس بہت دفعہ آتا ہے لوگوں کے پاس، اور اس چیز میں ہم لوگ واقعی ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت سارے لوگوں سے اس کی میں کوئی عالمہ تو ہوں نہیں، لیکن پھر بھی جو میں نے پڑھا تھا اس کے علاوہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں سے پوچھا جن کو اس چیز کی نالج اچھے طرح سے ہے. جو مجھے جواب ملا وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. ہم لوگ اگر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، بہت زیادہ برا کیا، زندگی تباہ کر دی، دھوکہ دے دیا، ہمارے گھر میں چوری کر دی یا کچھ بھی کر دیا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس شخص کو معاف کر دیا دیٹ مینس کہ اس کو تو سزا نہیں ملے گی. تو جو اس نے میرا دل دکھایا، کیونکہ انسان ہے، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، کہ اس نے جو میرا دل دکھایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو میں روئی ہوں یا جو میں رویا ہوں یا جو میں تکلیف سے گزرا ہوں، اس تکلیف کا کیا؟ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، معافی کرنا اور کسی کو معاف کر دینا اور جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو بھول جانا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں جن کو ہم مکس کر دیتے ہیں. ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں معاف کر، چلو چھوڑو، اب ہو گیا نا، بڑی پرانی بات ہے، معاف کر تو چھوڑو، جانے دو، بس ٹھیک ہے، اپنے ٹھیک ٹھاک کرو. دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا قطع رحمی کرنا، کہ اپنے فیملی کے ساتھ، یا فیملی ہی زیادہ آپ کے ساتھ برا کرتی ہے. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا یا فرینڈس میں کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ نے اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا ہے، تو معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے، معاف کر دیجئے اللہ کے لیے. یہ پوائنٹ یاد رکھیے، آپ معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے چمی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو اپنے گھر دوبارہ بلا لیں گے، یا آپ اس کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. نو، دس از ناٹ اٹ. معاف کیجئے اس چیز سے کہ میں نے تمہیں معاف کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب یہ بات آ جاتی ہے، اب ہم نے بال اللہ کے کورٹ میں پھینک دی، اور اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہی نہیں ہے. ریسٹ شورڈ، ہمیں تو اللہ نے اتنا یقین دلایا ہوا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو آپ نے معاف کر دیا، تو آپ نے اللہ کے سامنے اپنے نمبرز بڑے کر لیے. اللہ نے آپ کو اس کا بدلہ، نعم البدل 100% آپ کو اس کا ملے گا، اور بہتر ملے گا نعم البدل. اور اس انسان کے ساتھ اس انسان کو سزا ملے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کسی کے لیے برا کرے اور وہ انسان کی آنکھوں سے آنسو گرے تو آنسو گروانے والے کو سزا نہ ملے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنی ملے گی اور اوپر کتنی ملے گی وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، پر یہ ریسٹ شورڈ کہ اس انسان کو سزا ملے گی، 100% ملے گی. وائی؟ بیکاز یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ آپ کو دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ آپ سے لے کے بھی آزماتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک انسان کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، تو اس میں سب سے بہترین بات جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی انوینٹری لیجئے، دیکھیے کہ آپ نے اس انسان پہ کیا ٹرسٹ کیا تھا، جس کا ٹرسٹ اس نے آپ بریک کیا. تو نیکسٹ ٹائم کسی انسان پہ اس قسم کا ٹرسٹ مت کیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس انسان کو کوئی اپنے دل کی بات تو نہیں بتا دی جس کا اس نے مس یوز کیا. آپ نے آپ نے کسی اور کے ساتھ تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوا جس کی سزا آپ کو ملی ہے کہ آپ کو دھوکہ ملا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اور وہ انسان اللہ کے آگے بیٹھ کے رویا، اور آپ کو فی الفور یا 12 سال یا 20 سال کے بعد اللہ اس چیز کی سزا دے رہا ہے جو آپ نے اس انسان کے ساتھ کیا. تو اللہ سے معافی ہمیشہ مانگیے، اور دوسرے انسان کو یہ کہہ کے معاف کر دیجئے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، میرا دل دکھ رہا ہے، بٹ میں اس کو معاف کرتا ہوں تیری خوشنودی کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آئی تھنک سورہ یوسف میں 86 یا 186 یا 86 جب صحیح یاد نہیں آ رہی، میں دیکھ کے آپ کو لکھ دوں گی، آیا ہے جس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خبر ان کو، جب وہ حضرت اپنے بھائی بنجامین کو اپنے پاس رکھ لیتے، تو یہ بھائی آ کے اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ وہ امیر مصر نے اس کو رکھ لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟
آپ کے دل کو تکلیف ہوئی تھی, آپ روئے تھے اور آپ کے بیٹوں نے آپ کو مور اور لیس ڈانٹا تھا. یہی بڑی جو زبان ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں گے آیت کو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بڑی ایسی زبان تھی کہ ان کا کہ آپ تو روتے ہی رہتے ہیں, آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں, اور آپ تو آپ تو روتے ہی رہتے ہیں اپنے, آپ کو تو یوسف ہی نہیں بھولتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو کے اللہ سے کیا کہا تھا؟ میرا فیوریٹ لفظ ہے اللہ مستعان. اللہ مستعان, یہ میرا فیوریٹ لفظ ہے. اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ورڈز ان قرآن. میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اب تو اللہ ہی میرا جو ہے نا وہ حساب کرے گا, میرا کام ٹھیک کرے گا. تو اللہ مستعان, اللہ پہ چھوڑ دیجیے. سورہ یوسف ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو کس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, آپ کے اپنے آپ سے آپ کو دکھ تکلیف دیتے ہیں. بھائیوں نے بھائی کو دھوکہ دیا, اس کو مارنے کی کوشش کی. بیٹوں نے باپ کے ساتھ جھوٹ بولا, ساری عمر اپنے باپ کو تکلیف میں رکھا. لیکن اللہ نے باپ جس کو کنویں میں پھینکا تھا اس کو عزیز مصر بنا دیا اور باپ کو اپنے بیٹے سے ملا دیا. اللہ سب پہ قادر ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو کسی کو معاف کر دینا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے, وہ کسی اور دن صحیح. لیکن معاف انہوں نے ایک دم سے نہیں کیا تھا. ان کے بچوں نے کہا تھا مجھے ہمیں معاف کرنے, کہا تھا نہیں, یو ناٹ ریڈی ناؤ, آئی ایم ناٹ ریڈی ناؤ تمہیں معاف کرنے کے لیے. یہ حق اللہ نے آپ کو دیا ہے. اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو کسی کی پریشر میں آ کے معاف مت کیجیے کسی کو. ڈونٹ ڈو اٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو. آپ کو کسی کو معاف کرنے کا کوئی آپ کا ہیو ٹو نہیں ہے. آپ کا کسی انسان نے دل دکھایا ہے اور آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ برے انسان نہیں ہیں کہ آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں. آپ پھر بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین میرے دل کو, میرے سینے کو اتنا کھول دے کہ میں اس انسان کو معاف کر سکوں اور اس کو ہدایت دے. کیونکہ جو انسان آپ کا دل دکھا رہا ہے, میں پھر سے یہ بات کہہ رہی ہوں, ریسٹ ایشورڈ کہ وہ اپنا جو اس کا ڈیو ہے وہ لیے بغیر اس دنیا سے تو جائے گا نہیں. مجھے چھوٹی سی بات میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں, نام میں نہیں لے سکتی, لیکن ایک واقعہ میرے سامنے ہوا تھا. ایک خاتون اپنی کیا کہتے ہیں جیٹھانی کے اوپر جادو کرواتی تھی یا واٹ ایور جو بھی ان کا تھا یا جو بھی تھا پروسیس تھا. تو وہ ان کو پتہ تھا, بٹ شی واز لائک, وہ دوسری ان کی جو جیٹھانی تھی وہ ذرا اللہ والی تھیں تو وہ پڑھتی رہتی تھی. جب اس عورت کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہاسپٹل میں تھی تو یہ عالم آ گیا, ایک وقت ایسا آ گیا, پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ اس ہاسپٹل پہ رہی, آئی ڈونٹ نو. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کی اولاد نے آ کے ان سے کہا, اپنی جو بھی ان کی ریلیٹیو تھی ان سے آ کے کہا کہ پلیز ہمارے ساتھ چلیے ہاسپٹل اور چل کے ہماری ماں کو معاف کر دیجیے. تو ڈاکٹرز آر سیئنگ کہ یہ ان کا سب کچھ فیل ہو گیا ہوا ہے پر ان کی سانس نہیں رک رہی ہے, ان کو کسی کا دینا ہے. تو وہ جو خاتون تھی, یہ میرے سامنے کا قصہ ہے اس لیے آئی نو دس از ٹرو. وہ خاتون وہاں پہ گئیں, انہوں نے جا کے سورہ یاسین پڑھی, پوری آفٹرنون انہوں نے پڑھی, سورہ یاسین پڑھتی رہیں, اور پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. اور یقین کیجئے ودن 24 آورز وہ خاتون اللہ کو پیاری ہو گئی. ایسے ہی ایک اور قصہ بھی ہے کہ کوئی ایک شخص تھا, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ برا کیا تھا, بہت برا کیا تھا, اور ہم اس کو سمجھاتے بھی تھے, پر وہ جب انسان اپنی نشے کی دولت کے نشے میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی جو اولاد تھی وہ اپنی والدہ سے آ کے کہنے لگی کہ ہمیں خواب میں آتے ہیں ہمارے فادر, اور بڑی بری حالت میں خواب میں آتے ہیں, آپ ان کو معاف کریں, آپ ہمارے والد صاحب کو معاف کر دیں تاکہ ان کے آگے کے راستے کھل جائیں. تو اللہ ریسٹ ایشورڈ, اللہ آپ کو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اللہ نہیں چھوڑے گا. آپ نے اگر معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں, وہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نہ سوتا ہے نہ اللہ بھولتا ہے, یہ اللہ نے بہت دفعہ کہا ہے قرآن شریف میں. ٹل دین جم پردیسی میری دے سروک.